السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی، کیا خوشخبری ملنے جا رہی ہے؟ اچھا، اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ جو صحافی عمران ریاض خان صاحب کے خلاف بولتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بری خبر ہے۔ وہ بری خبر کیا ہے کہ دیکھیں، جب اگر عمران ریاض خان صاحب آئیں گے تو یہ صحافی جن کو بہت سارے لوگ پاکستان کے بکاؤ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نظریہ بیچ رہے ہیں، آپ اپنی آواز بیچ رہے ہیں اور آپ کو جو کہا جاتا ہے آپ ویسے ہی کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کی مثال آپ لے لیجئے کہ وہ کیسے ڈائری لے کر آتے ہیں، اور یہ وہ ڈائری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سیمپل کے طور پر رنگ کا فرق ہے، سیمپل کے طور پر یہ ڈائری آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ طلعت حسین صاحب کی آپ مثال لے لیجئے کہ ان کے جو تھمبنیلز کس طرح سے گندے ترین تھمبنیلز وہ بناتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ دیکھیں کہ ارشد شریف شہید کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا انہوں نے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور سلیم خان صافی دیکھیں تو صحیح، کیسے وہ گھڑیاں چوم رہے تھے، اس کے بعد پھر جو لوگوں نے اس کا حال کیا وہ دیکھیں۔ بہرحال عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو بہت بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے عمران ریاض خان صاحب کے والد کو عدالت میں فون آ گیا تھا کسی کا، وہ کسی نے کہا کہ ان نون، لیکن جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ ان نون نہیں، ایک نون نمبر سے ایک بہت بڑے صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بلکہ یقین دلایا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں گے۔ کتنے دنوں میں؟ 10 دن۔ اور اس کے بعد آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ 10 سے 12 روز لگیں گے، عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں گے۔ عدالت نے ان کو کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں، تو 13 تاریخ دی تھی جو کہ آج تھی۔ عمران ریاض خان صاحب واپس نہیں آئے، لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری، بہت سارے لوگ اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے بھی جوڑ رہے ہیں، لیکن اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وقت کا تعلق ہے کہ وہ، لیکن دو بالکل الگ معاملات ہیں، دو الگ معاملات ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے پر فائز ہو جائیں گے، اپنے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب اس سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ یہ 1 سے 2 روز کی بات ہے، 1 سے 2 روز کی بات۔ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا سنا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا ہے میاں علی اشفاق صاحب سے کہ اب کچھ دنوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں، دنوں کی نہیں، گھنٹوں کی نہیں، سیکنڈوں کی اور لمحوں کی بات ہے کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں گے۔ یہ عید قربان کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی۔ ورکنگ گروپ کی بات کی گئی، ورکنگ گروپ میں جو پیش رفت ہوئی ہے، حالیہ پیش رفت، اس کے بارے میں میاں علی اشفاق صاحب نے یہ بتایا کہ جو ملاقات تھی آئی جی صاحب کے ساتھ وہ ہوئی، اور خاطری دلائی گئی، بلکہ یقین دلایا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب تک ہم کسی بہت بڑے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور نتیجہ خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ خبریں ہیں، ہم کسی کو کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کون لائے گا، یہ نہیں بتا رہے، لیکن ان کی واپسی کے امکانات ہیں 1 سے 2 روز میں۔ بہت بڑی حد تک عمران ریاض خان صاحب واپس آ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب سے شاید اس ہفتے میں آ جائیں، اور اس سے اگلے ہفتے میں آ جائیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یا بعد میں آ جائیں، اس سے ان کے عہدے کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف وقتی تمثیل ہوگی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اس دوران آئے، یہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے صحافی عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی، جس پہ وکیل نے کہا کہ عمران ریاض صاحب کا 1-2 روز میں بازیاب ہونے کا امکان ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ورکنگ گروپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، عمران ریاض صاحب کے والد اور وکلاء کو بھی تفتیش سے آگاہ کیا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ورکنگ گروپ کی تحقیقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور عمران ریاض صاحب کی جلد بازیابی کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے، اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ عمران ریاض صاحب 1-2 روز میں بازیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، 1-2 روز میں بازیاب ہو جائیں گے۔ اب تک کی
عمران ریاض خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اس صحافی کو جو پاکستان میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، جو پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بیرون ملک پاکستانیوں میں اس کی آواز ایک توانا آواز ہے، ایک وہ آواز جو اس وقت بند ہے پاکستانیوں کے لیے. عمران ریاض خان صاحب کے لیے پاکستانی آواز بنے، اور پاکستانیوں نے یہ کہا کہ آواز بنی ہے اس آواز کی جو آپ کے لیے میرے لیے ایک توانا آواز تھی، جو آپ کے لیے اور میرے لیے بولا کرتی تھی وہ آواز. بالکل ہم سب کو ان کے لیے بولنا چاہیے. اور جیسے ہی وہ آواز بند ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانیوں پر مظالم ڈھائے گئے اور جو سلوک ہوا ہم نے دیکھا. لیکن اب اس جبر کی فضا میں، اس حبس زدہ ماحول میں، اس گھٹن زدہ کیفیت میں جب عمران ریاض خان صاحب واپس آئیں گے تو پہلا کام تو وہ ظاہر ہے، دیکھیں 2 روز بعد، یہ 2 روز بعد کی بات ہے، اگر وہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا عدالت میں کہ مجھے آئی جی صاحب کی بات پر یقین نہیں ہے. وہ اس وقت کہا تھا اگر وہ اب یہ زیادہ وقت پہلے ہی ہو چکا ہے کہ اب مزید وقت دیا جائے، اور اب اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ 4 مہینے گزر چکے ہیں، اس کے بعد اگر واپس اب نہیں آئے تو کوئی پیش رفت یا کسی نتیجے سے وہ آگاہ ضرور ہوں گے میاں علی اشفاق صاحب، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 2 روز کے بعد عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ صاحب بتائیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جن نتائج سے یا جس تفتیش سے آپ لوگ آگاہ ہیں، اور جو ملاقات ہوئی ہے ورکنگ گروپ کی اور اس کے حوالے سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 روز کے اندر عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو جائیں گے. بازیاب ہونے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. پہلے لیکن ان سب چیزوں پہ میرے خیال سے ابھی آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، ابھی ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ وہ جلد انشاءاللہ بازیاب ہو جائیں. دیکھیں، اور ورکنگ گروپ بنایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کو آگاہ کیا جائے عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ بتایا گیا نا عدالت میں کہ وہ پتہ نہیں کسی افغانستان کا نمبر ملا کہ وہ وہاں گئے، کسی دوسرے ملک کا نمبر ملا، تو وہ پاکستان میں تو ہے نا. ابھی آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 روز میں کیا وہ افغانستان سے ان کو لے کر آئیں گے؟ نہیں، پاکستان سے ہی نا. تو جب عمران ریاض خان صاحب پاکستان میں ہیں، اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہو سکتی ہے. اگر ان کو منظر عام پر لایا جائے گا، کیا ان کو بھی اسی قسم کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں کہ ایک مقدمے سے رہا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرے مقدمے میں اندر جاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ یہ کہ وہ تو پہلے تو تھے ہی نہیں نا. جب ان کو لاپتہ کیا گیا، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دیکھا گیا کہ ان کو گرفتار کیا پولیس نے، اس کے بعد پھر رہا کیا پولیس نے اور وہ لاپتہ ہو گئے. تو کہاں گئے، کس نے اٹھایا، اور کون تھے وہ نقاب پوش جو عمران ریاض خان صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے؟ یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ جس کو عدالتیں بھی دیکھیں گی. اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو نظر بند کیا جانا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ عدالتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا، سوالیہ نشان ہوگا. بابر ستار صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جو پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار، نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو آرڈرز دے رہے ہیں کہ آپ نہ کریں، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ توہین عدالت کی جا رہی ہے، ہر معاملے میں توہین عدالت کی جا رہی ہے، عدالتوں کو سنا ہی نہیں جا رہا. آپ دیکھیں عدالتیں کیا کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں. جب وکیل نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل نے جسٹس بابر ستار سے ایک استدعا کی کہ بشرا بی بی کا فون ہے وہ بک کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں ذرا اس کو. انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سب کا ہوتا ہے. تو یہ یہاں تک ججز کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے اور جب یہ پریس کانفرنسز کا دور چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے ایک اسٹوری کی ہے کہ کیسے پریس کانفرنسز کروائی گئیں
اور لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی ان کو نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ہراساں کیا جاتا رہا، بچوں کے حوالے سے دھمکیاں دی جاتی رہیں، فیملی کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا رہا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال تب میں بات کر رہا تھا کہ ایک موقع پر جب پریس کانفرنسز والی بات آئی عدالت میں، تو عدالت نے کہا کہ صاحب آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے. اسد عمر صاحب کو کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے تو ہی آپ کی جان چھوٹے گی، وگرنہ نہیں چھوٹے گی. بہرحال عمران ریاض خان صاحب کو معاملہ ہے اور بہت بڑی خوش خبری ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے کہ وہ 2 روز بعد یا 2 روز یا اسی ہفتے انشاءاللہ العزیز وہ واپس آ جائیں گے اور اپنے چاہنے والوں کے درمیان ہوں گے. ہم سب یہی چاہتے ہیں، سب کی یہی خواہش ہے کہ وہ بولیں، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آرٹیکل 19 آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 ہمیں فراہم کرتا ہے، سب کو فراہم کرتا ہے. پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق ہے جو کہ اسے ملنا چاہیے. اور عمران ریاض خان صاحب جو کہ ایک توانا آواز ہیں، انہیں بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 مہینوں سے عمران ریاض خان صاحب نہ کسی سے رابطہ کر سکتے، نہ کسی سے بات کر سکتے، فل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ. تو یہ سب کچھ کیا جاتا رہا. بہرحال اب یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اب وہ کیا ابھی کریں گے؟ امید دلائی گئی ہے تو ہم انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ وہ جلد بازیاب ہو جائے. ایک اور بات لاسٹ کہ اب وہ صحافی کیا کریں گے اگر عمران ریاض خان صاحب نے بولنا شروع کیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی دکانیں پھر نہیں چلنے والی. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.